عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. کیونکہ مجھے موضوع بھی دیا گیا ہے غیبت ایمان میں ہماری ذمہ داری. اب یہ مناسب نہیں ہے کہ میں اپنے موضوع پہ وفا نہ کروں. یہ بھی ایک امانت ہوتی ہے. ایک مل کے ثواب پڑے انشاءاللہ. کوشش یہ ہے کہ اس مختصر وقت میں غیبت ایمان میں اپنی ذمہ داری کی طرف تھوڑی سی دیکھیں کہ معصومین ہم سے کیا چاہتے ہیں. قرآن رسول اللہ کی جس حدیث مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے یہ وہ مشہور اور معروف حدیث ہے جسے شیعہ علماء نے بھی نقل کیا ہے اور علماء اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے. یعنی اس حدیث پہ علماء اسلام کا اتفاق ہے. کیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ مجھ رسول کی نگاہ میں جاہلیت کی موت مرا. یعنی جاہلیت کی موت یعنی کفر کی موت مرا. رسول اللہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ آخر امت کو پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ اس حدیث میں آیا ہے معرفت ضروری ہے. دوسرا اس میں لفظ استعمال ہوئے امام. معرفت اور امام یعنی امام کی معرفت ضروری ہے. اگر معرفت نہیں ہے تو جو اس زمانے میں زندگی گزار رہا ہے جتنا بڑا نام اور رتبے اور مرتبے والا ہو رسول اللہ فرماتے ہیں تو دنیا والوں کی نگاہ میں تو سب کچھ ہو سکتا ہے مجھ رسول کی نگاہ میں تو کافر ہے. کیا فرمایا؟ مات میتۃ جاہلیہ. جاہلیہ سے کیا مطلب ہے؟ یعنی اسلام سے پہلے والا زمانہ تھا زمانہ جاہلیت یعنی زمانہ کفر. یعنی جو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ حاصل کرے جاہلیت کی موت زمانہ کفر کی موت یعنی وہ کافر ہو کر مرا. آخر رسول اللہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ ذرا اس میں تھوڑی سی توجہ کریں. دنیا عرب میں ہر طرف شرک اور کفر تھا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت آپ اللہ کے دین کا پیغام دے رہے ہیں اور آپ نے اپنے بھی نبی ہونے کا اعلان کیا. توحید کا بھی پیغام دے رہے ہیں قرآن بھی سنا رہے ہیں اپنے نبی ہونے کا بھی اعلان کیا. گویا رسول اللہ اس زمانے کفر میں اگر پیش کر رہے ہیں یا قرآن پیش کر رہے ہیں یا سید الرسل اپنا پاک کردار پیش کر رہے ہیں. تو اب اس زمانے میں حجت خدا تھے رسول اللہ. یعنی اگر کوئی رسول کے زمانے میں رسول کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی زندگی جیے
تو یہ جینے والا جب مرے گا یہ کفر کی موت مرے گا. اس لیے اپنے زمانے کے ہادی اور راہبر کی معرفت حاصل نہ کر سکا. اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں جیسے میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہادی ہوں، میرے دین کا وارث آئے گا. ہر زمانے میں میرے دین کا وارث ہے، اور آخری زمانے میں جو رسول کے دین کا وارث ہے وہ امام زمانہ ہے. اگر کوئی دنیا والا جتنا بلند رتبہ ہو لیکن اس کو اگر اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں ہے وہ رسول کی نگاہ میں کافر ہے. کیوں؟ بے رسول اللہ کے وجود کی کیا ضرورت تھی کہ لوگ ان کے وجود سے فیض یاب ہوتے، اسلام میں داخل ہوتے، ہدایت حاصل کرتے اور اسلام کی تعلیمات کو اپناتے. تو گویا رسول کے دین کے وارث امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے آئے. تو اگر کوئی امام کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی زندگی جیے، امام کا راستہ چھوڑ کر اپنے راستے کو اپنائے، تو گویا رسول فرماتے ہیں جو ہادی برحق کو چھوڑ کر اپنے راستے پہ چلے اسی کا نام کفر ہے. جیسے رسول کے زمانے میں ابو لہب نے رسول اللہ کو چھوڑا، ابو جہل نے رسول اللہ کو چھوڑا، قریش کے بڑے بڑے مشرکین کے سرداروں نے رسول اللہ کو چھوڑا، اپنا راستہ اختیار کیا. اور آج اس زمانے میں بھی جو اپنی مرضی کا راستہ اختیار کرے، نہ قرآن اپنائے نہ اہل بیت کو اپنائے، وہ جاہلیت کی موت. ایک صلوات پڑھ دے محمد. مزید اس معنی کی وضاحت خود حدیث سے کر دو. شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے اصحاب سے پوچھتے ہیں میرے اصحاب کیا وجہ ہے دین کے لیے اتنا کام ہو رہا ہے، اصحاب کو مختلف شہروں میں بھیجا جا رہا ہے، مختلف علاقوں میں تبلیغات کے لیے لوگ جا رہے ہیں، رسول اللہ خود بھی تبلیغات کے لیے جاتے تھے، حالت یہ ہوتی کہ بعض جگہوں پہ رسول اللہ کو پتھر مارے جاتے، رسول اللہ کو لوگ دیوانہ بھی کہتے، رسول اللہ کو لوگ جادوگر بھی کہتے، رسول اللہ کو لوگ شاعر بھی کہتے، لیکن رسول نے اپنا راستہ نہیں چھوڑا. رسول اللہ پیغام دے رہے ہیں، اصحاب بھی جا رہے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہو میرے اصحاب کیا وجہ ہے جتنا دین کے لیے کام ہو رہا ہے اتنا مجھے ثمرات دکھائی نہیں دے رہا. پھر مثال کے طور پہ آپ ادھر اسی مسجد میں درس قرآن کا اہتمام رکھتے ہیں، درس اخلاق کا اہتمام رکھتے ہیں، اہل بیت کی تعلیمات اور فقہ. آپ دیکھتے ہیں مہینہ ہو گیا ہے لوگوں میں وہ رغبت دین پیدا نہیں ہوئی. درس فقہ بھی ہے، درس قرآن بھی ہے، درس اخلاق بھی ہے. ایک مرتبہ پریشان تو ہوں گے یہ اتنے آل محمد کے قرآن کے درس ہو رہے ہیں لوگ اثر کیوں نہیں لے رہے. رسول اللہ کو پریشانی ہوئی کیا میرے اصحاب کیا وجہ ہے، ہر طرف پیغام پہنچ رہا ہے، میں بھی پیغام دے رہا ہوں، اصحاب بھی دے رہے ہیں، لوگ اسلام کی طرف ویسے نہیں آ رہے جیسے ہم پیغام دے رہے ہیں. تو اب یہ پریشانی رسول اللہ کو تھی، آج ہمیں بھی یہ پریشانی ہونی چاہیے کہ دین کی طرف لوگ کیوں نہیں آ رہے ہیں، اسلام کی طرف لوگ کیوں نہیں آ رہے، قرآن کی طرف کیوں نہیں آ رہے، اہل بیت کی طرف کیوں نہیں آ رہے. آج ہماری یہ سب کی پریشانی ہونی چاہیے. یہ ہماری یہ پریشانی یہ بھی اللہ کو پسند ہے. رسول اللہ کو پریشانی تھی. کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ جو مکہ میں ابو الحکم ہے وہ
اسلام کو قبول نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں ہم تو ہیں ان پڑھ جاہل. وہ جو ابو الحکم ہے پڑھا لکھا ہے، جب وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا، ہم نادان نہ سمجھ، ہم بھلا کیوں اسلام کو قبول کریں؟ بھئی ابو الحکم کس کو کہتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں. ابو الحکم کہتے تھے عرب میں اس شخص کو جس سے آج کے زمانے میں کسی نے ماسٹر کیا ہو. کہتے ہیں جی ماشاءاللہ یہ ڈاکٹر ہے، اس نے ماسٹر کیا ہو، اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. اس کو آج کل جو دیتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اس کو ڈگری کو، لیکن کہتے ہیں یہ ڈاکٹر ہے. اس زمانے میں جس نے ماسٹر کیا ہوتا، پی ایچ ڈی کی ہوتی، اس کو کہتے تھے ابو الحکم، یعنی حکمتوں کا باپ. جبکہ اس کا نام اور تھا. لوگوں نے اس کا ابو الحکم یعنی ڈگری والا، یعنی ڈاکٹر. جب رسول اللہ نے دیکھا، یہ سنا کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی بھلا اسلام کی اس کام میں کیا حکمت ہے، اسلام کی اس کام میں کیا فائدہ ہے، اسلام کے اس کام نے جو حرام قرار دیا ہے اس کو اگر انجام دے دے تو کیا نقصان ہے، فلاں کو انجام دے دے تو کیا فائدہ ہے. یہ اپنی اس طرح سے باتیں کرتا، فائدے اور نقصان تلاش کرتا، لوگوں کو گمراہ کرتا. لوگ نہ رسول اللہ کے قریب جاتے، لوگ نہ اسلام قبول کرتے. جب رسول نے سنا کہ دنیا والے کہتے ہیں وہ ہے ابو الحکم، وہ ہے ڈاکٹر، وہ ہے پی ایچ ڈی کیے ہوئے، آپ نے لسان وحی سے فرمایا اے میرے صاحب، اے لوگوں سنو، وہ ابو الحکم نہیں ہے، وہ ابو جہل ہے. گویا رسول نے قیامت تک کے لیے اصول دے دیا. اور دنیا والوں، کوئی لاکھ پڑھا لکھا ہو، کوئی لاکھ سردار ہو، کوئی لاکھ ملک ہو، کوئی لاکھ رتبے والا ہو، اگر اس کی زندگی میں نہ قرآن ہے نہ مصطفیٰ کا کردار ہے، وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے میری نگاہ میں ابو جہل. میری نگاہ میں کون ہے؟ وہ ابو جہل ہے. اور میرا دوست، اپنے کردار کو قرآن میں دیکھ یا وارثان قرآن کے کردار میں. میری نجات اس میں ہے. باپوں کے ماننے والے ہیں کہ نہیں ہے؟ ہمیں یہ فخر اور یہ اعزاز حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے پاک ہستیاں ہیں. میرے دوست، تو اس بات پہ تو خوش ہے، اور خوش بھی ہونا چاہیے کہ ہم پاکوں کے ماننے والے ہیں. میرا دوست، جب تو پاکوں کے ماننے والا ہے، پاک ہستیوں کا کردار پاک ہے، تو پھر تو بھی کردار پاک اپنا. تیرا پاک کردار دیکھ کر کل میدان قیامت میں اہل بیت بول کر گئے مرحباً بکا، آ خوش آمدید، اے ہمارا حبدار. تو حبدار بھی ہے، تو با کردار بھی ہے. ایسا کردار اپنا. غیبت امام میں اپنی ذمہ داری کو سمجھ. معرفت امام کے تقاضے کیا ہے میرے دوست؟ امام کی معرفت صرف کیا اس بات کو جانے کہ ان کے والد کا نام کیا ہے. ہم نے یہ تو جان لیا کہ امام کا نام ہے امام مہدی علیہ السلام، ان کے والد کا نام ہے امام حسن عسکری علیہ السلام، ان کی والدہ کا نام ہے بی بی نرجس خاتون. جب پھر اسی طرح سے سلسلہ ان کا ہم نے نسب جانا، کہاں ان کی ولادت ہوئی، کہاں سے غیبت کا آغاز ہوا. بے شک یہ معرفت بھی ضروری ہے، لیکن یہ معرفت تو دشمنان اسلام بھی جانتے ہیں. جانتے ہیں بڑی بات ہے. کربلا میں شمر جانتا تھا حسین رسول کا نواسا ہے. جانتا تھا.
کربلا میں شمر جانتا تھا حسین علی کا لال ہے، فاطمہ زہرا کی آنکھوں کا نور ہے، جانتا تھا لیکن وہ اس معرفت کے مقام پر نہ تھا، جانتا تھا ہوائے نفس کا غلام بن گیا، اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو اپنے وجود میں نافذ کر دیا۔ وہ چاہتا تھا یزید اور ابن زیاد کا قرب حاصل کر کے دنیا کا مال حاصل کرے، ورنہ وہ جانتا ہے حق اہل بیت کی طرف۔ میرا دوست، معرفت یہ ہے جب ہم نے اہل بیت کو پہچان لیا، ہم جانتے ہیں اہل بیت کو جب پہچان لیا کہ ان کی محبت کو اللہ نے قرآن میں کیا کیا ہے؟ فرض کیا ہے، ان کی محبت فرض ہے۔ تو اللہ نے ان کی محبت کو فرض کیا ہے، کیا اللہ نے ان کی اطاعت کو فرض نہیں کیا؟ ضروری ہے۔ جن کی ان کی اطاعت کا فرض کرنا بھی حقیقت میں ان کی محبت کی طرف دعوت ہے۔ تو گویا اللہ نے ان کی محبت کو بھی فرض کیا ہے، ان کی اطاعت کو بھی فرض کیا ہے۔ تو جب پہچان چکا ہے کہ حق اہل بیت ہیں، تو پھر اس معرفت کے بعد جو معرفت کا اعلیٰ درجہ ہے، جب تو جان چکا ہے ان کی اتباع میں نجات ہے، تو پھر تیرا راستہ بھی وہ ہو جو اہل بیت کا راستہ۔ بہت خوب جناب، بہت۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں، امام زمان علیہ السلام کے بارے میں امام فرماتے ہیں لَأَدْرَكْتُ لَخَدَمْتُ، اگر میں صاحب العصر والزمان کو درک کرتا تو میں دین کی خدمت میں قائم آل محمد کی نوکری میں گزار دیتا۔ اللہ اکبر، میرا صادق امام فرما رہا ہے میں ان کی نوکری میں، دین کی خدمت میں۔ میرا دوست، ایسا کردار اپنا جو تیرے اور میرے امام، ہمارے امام کے حق میں فرمائے کہ دین کی خدمت میں میں ان کی نوکری میں اپنی زندگی گزار دیتا۔ ایسا کردار اپنا امام صادق علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام کی، سب مل کے سلوات جب امام علیہ السلام دین کی خدمت میں امام کی نوکری کرتے، تو آج ہم میں سے ہر ایک دیکھے زمانہ غیبت میں ہم میں سے کون وہ نوکری انجام دے رہا۔ امام کا زمانہ کتنا مشکل تھا، حکومت وقت کی کو جو بھی امام کی خدمت میں آتا شرعی مسئلہ معلوم کرنے، اسے گورنمنٹ کو ٹیکس دینا پڑتا۔ کتنا مشکل وقت تھا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے۔ آج اس زمانے میں مشکل نہیں ہے۔ امام کے اس زمانے میں ہزاروں کی تعداد میں شاگرد تھے، آپ نے علم کی خیرات کو بانٹا۔ اور میرا دوست، اس زمانے تو مشکل نہیں ہے، اگر تیرے پاس زیادہ علم نہیں ہے، اپنے رشتہ داروں میں گھر جا کر تو جوانوں کو نماز کی نصیحت تو کر سکتا ہے، تو بچیوں کو پردے کی بارے میں نصیحت تو کر سکتا ہے، تو قرآن کے تلاوت کے بارے میں بھی تو رغبت دلا سکتا ہے۔ یہ غیبت امام میں میری اور آپ کی شرعی ذمہ داری ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ فقط زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے ہم صبح اٹھیں اور کاروبار میں چلے جائیں اور زندگی عیش و آرام کے ساتھ ایسیوں میں گزار دیں اور پھر اس طرح سے کھانا پینا کپڑا لباس۔ نہ میرے دوست، یہ زندگی کا ہدف اور مقصد نہیں ہے۔ اگر یہ زندگی اسی کا نام ہے تو پھر حیوانوں میں بھی یہی ہے، اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ اللہ نے میرے اور آپ کے اوپر ذمہ داریاں عائد کی ہیں، ان ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ لہذا خوش نصیب ہے جس امام کے ظہور میں ہم زندگی گزارے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں
رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے میرے بھائیوں سے مجھے ملحق کر دے. اصحاب کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے بھائی کون ہیں؟ کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، آپ کے ساتھ جہاد کیا، ہم نے ہجرتیں کی، ہم نے مصیبتیں پریشانیاں جھیلی، ہم نے سختیاں جھیلی. آپ نے فرمایا میرے اصحاب تم میرے دوست ہو، میرے بھائی ہیں، آخری زمانے میں میرے فرزند قائم آل محمد کے زمانہ غیبت میں زندگی گزارے. جو سفیدی پر سیاہی دیکھ کر یعنی قرآن ان کے سامنے ہوگا، غیبت کے زمانے میں وہ دین پر اس طرح عمل کریں گے، اپنے دین کی سلامتی کی فکر کریں گے، وہ میرے بھائی. تمہارا یہ امتحان آسان ہے، ان کا امتحان بڑا مشکل ہے. کچھ نصیب ہے کہ اس زمانے میں آپ زندگی گزارے کہ رسول اللہ اس زمانے کے مخلص مومنین سے ملنے کی تمنا کرتے ہیں. مومنین اے دوستو ایسا کردار اپنائیں، رسول اللہ میدان قیامت میں ہمارا استقبال کرے، وقت کے امام ہمارا استقبال کرے، کردار ایسا ہو. یہ تشیع کا اتنا پاک کردار تھا جو آج دنیا بات کر رہی ہے کہ پوپ آیت اللہ سیستانی کے دروازے پہ آیا ہے. یہ تیرے مرجعیت کا وہ پاک کردار تھا جو کردار انہوں نے علی اور اولاد علی سے لیا ہے کہ دنیا عیسائیت کا سردار ایک نائب امام کے گھر جو کرائے کے مکان پہ ہے. دنیا کہتی ہے کہ پوپ چل گیا ہے، میں کہا کرتا ہوں یہ تعجب کی بات نہیں ہے. دنیا والوں کو جب بھی ضرورت پڑی ہے یا آئے ہیں علی کے دروازے پہ یا اولاد علی کے دروازے پہ. دنیا والے یا علی کے دروازے پہ یا اولاد علی کے دروازے پہ آئے ہیں. تجھے تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے تیرے فقہاء یہ مراج و ذات و رتبہ اور شان عطا کی. تو مولا علی علیہ السلام کا ذکر آ گیا تو ایک ملتا ہے تاریخ میں دو حقیقتیں ملتی ہیں. ایک مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر نے 70 مرتبہ اپنی زندگی میں کہا تھا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اور دوسرا جناب ابو حنیفہ امام اعظم وہ کہتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میں نے 2 سال علی کے بیٹے جعفر صادق کی خدمت میں نہ گزارے ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. گویا معلوم ہوا بعد از وفات رسول 2 راستے چلے ہیں، ایک ہلاک ہونے والوں کا ہے، ایک ہلاکتوں سے بچانے والوں کا ہے. کچھ نصیب ہے تو اس دروازے پہ ہے جو دنیا اپنی دینی مشکلات کا حل تلاش کرتے علی اور اولاد علی کے دروازے پہ، غیر اپنی دینی مشکل کا حل تلاش کرے آل محمد کے دروازے پہ. اور کتنا مقامی افسوس ہوگا کہ آل محمد کا چاہنے والا اس دروازے پہ ہوتے ہوئے بھی اپنے دین کی سلامتی کی فکر نہ کرے. کردار ایسا اپنا کہ اہل بیت تجھ سے راضی ہو. زمانے کے امام وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے. میری اور تیری ہدایت کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت مجید ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم ہو مومنین میں سے. بقیت اللہ کون ہے؟ بقیت اللہ
بقیت اللہ یعنی اللہ کا فضل، اللہ کی نعمت. بے شک ہر نبی وہ اللہ کا فضل ہے، نعمت ہے، ہادی بن کر آیا ہے. لیکن اس آیت کا مصداق روایات میں کون ہستی ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام. امام فرماتے ہیں کہ جب قائم آل محمد کا ظہور ہوگا وہ کعبے کی چھت پہ وہ کہیں گے ایھا الناس انا بقیت اللہ وحجتہ وخلیفتہ. اے دنیا والو میں ہوں اللہ کی وہ نشانی، اللہ کا خلیفہ ہوں. امام یہ اعلان کریں گے. روایت امام فرماتے ہیں جو لوگ زمانہ غیبت میں کثرت سے اپنے زمانے کے امام کو یاد کرتے ہوں گے، امام زمان علیہ السلام کعبے کی چھت پہ ان اہل ایمان کو ندا دیں گے. میرا دوست وہ ایسا کردار کا مالک بن، تیرا کردار ایسا ہو، لوگوں کی ہدایت کے بارے میں سوچ، لوگوں کی نجات کے بارے میں سوچ، لوگوں کی اصلاح کے بارے میں سوچ، لوگوں کی کامیابی کے بارے میں سوچ. آج ہم کہتے ہیں ہماری ہمسائیگی میں مثال کے طور پہ اگر کوئی ایک غریب مومن ہے وہ بھوکا مر جائے، ہر بندہ کہے گا کہ میں بڑا قصوروار ہوں، ہے کہ نہیں؟ دنیا والے کہیں یہ بڑا ظالم ہے، ہمسائیگی میں بیچارہ مومن بھوکا مر گیا. میرے دوست یہ یقیناً جرم ہے، لیکن اس سے بڑا جرم یہ ہے اگر کوئی علی کا چاہنے والا بے نمازی مر جائے اور ہو تیرا رشتہ دار. علی کا چاہنے والا دین سے دور رہ کے مر جائے، کل میدان قیامت میں علی مولا نہ پوچھ لے تجھے فقط مومن کے لباس اور کھانے کی فکر تھی، تو نے اس کے کردار کے بارے میں فکر کیوں نہ کی؟ یہ اہل بیت کا کردار جو ایمان کی سلامتی کی افضل ہے. یہ اشرف ہے. صلوات علی محمد. تو لہذا امام علیہ السلام یہ اعلان کریں گے کہ میں کون ہوں؟ بقیت اللہ. اس لیے حدیث امام فرماتے ہیں جب امام اپنے بقیت اللہ ہونے کا اعلان کریں گے تو لوگ جب خدمت امام میں آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی ارضہ. اے اللہ کی نشانی جو زمین پر ہے، اے حجت خدا ہمارا آپ پر سلام. جب پوچھا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کیا ہم صاحب العصر والزمان کو امیر المومنین کہہ سکتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں نہیں، یہ لقب خاص ہے میرے جد علی ابن ابی طالب. آپ اگر پکارنا چاہتے ہیں قائم آل محمد کو تو اس لقب سے پکارے یا بقیت اللہ، اے وہ ہستی جسے اللہ نے ذخیرہ کیا ہے. تو بقیت اللہ کون ہے؟ امام زمان علیہ السلام. آپ پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، زیارت وارثہ بھی پڑھتے ہیں. تو لہذا اگر انبیاء کی شان کو دیکھیں تو حضرت آدم کو دیکھیں تو وہ آدم صفی اللہ ہیں، بقیت اللہ نہیں ہے. حضرت شیس ہبت اللہ ہے، بقیت اللہ نہیں ہے. حضرت نوح نجیج اللہ ہے، بقیت اللہ نہیں ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، بقیت اللہ نہیں ہے. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے، بقیت اللہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، بقیت اللہ نہیں ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، بقیت اللہ نہیں ہے. محمد مصطفیٰ حبیب اللہ ہے، رسول اللہ ہے، بقیت اللہ نہیں ہے. علی مرتضی علی ولی اللہ ہے، بقیت اللہ نہیں ہے. وہ ہستی کون ہے جو وارث صفی اللہ آدم بھی ہے، وارث نوح نجیج اللہ بھی ہے، وارث ابراہیم خلیل اللہ بھی ہے،
وارث موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے، وارث عیسیٰ روح اللہ بھی ہے، اور وہ ہستی نرجس کلال بقیت اللہ بھی ہے۔ وہ ہستی ایک ہے جو انبیاء کی بھی وارث ہے اور بقیت اللہ بھی ہے۔ تو لہذا اس ہستی کو باقی رکھا گیا ہے۔ دعائے ندبہ میں آپ پڑھتے ہیں این المدخر لتجدید الفرائض والسنن، کہاں ہے وہ ہستی جس کو واجبات اور سنتوں کے زندہ کرنے کے لیے ذخیرہ کیا ہے، یعنی وہ ہستی جو اللہ کے دین کو نافذ کرے گی۔ کہاں ہے وہ ہستی؟ یہ دعائے ندبہ، ان دعاؤں کو صرف پڑھا نہ کریں، ان کو سمجھا کریں کہ یہ دعائیں ہمیں پیغام کیا دے رہی ہیں۔ آیت اللہ عراقی کی طرف منسوب ہے، وہ فرماتے تھے جس مقام پر خلوص نیت سے دعائے ندبہ کا اہتمام ہو، فرماتے تھے میں نے آج تک کوئی ایسی محفل نہیں دیکھی جہاں دعائے ندبہ کا اہتمام ہو اور زمانے کے امام تشریف نہ لائے۔ اپنی محفلوں کو اس طرح سے بات رکھیں، اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کریں، دعائے کمیل ہو، ائمہ خدا کی جو دیگر دعائیں ہیں، دعائے مشلول، دیگر دعائیں پڑھیں۔ ہم اپنی نسلوں اور اپنی اولادوں کو بتائیں کہ آل محمد نے ان دعاؤں میں ہمیں کون سا عقیدہ دیا ہے، کون سا کردار دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد لہذا زمانہ قائم میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، زمانہ امام میں۔ آج اکثر موٹر سائیکلوں پہ آپ دیکھتے ہیں لکھا ہوتا ہے، کیا لوگوں نے ایک لقب لکھا ہوتا ہے، یا منتقم۔ کبھی دیکھا آپ لوگوں نے؟ اکثر میرے مشاہدے میں لوگ گاڑیوں پہ بھی لکھتے ہیں یا منتقم۔ کیا مطلب؟ اے انتقام لینے والا۔ کیا امام نے ذاتی انتقام لینا ہے؟ پھر امام نے کون سے انتقام لینا؟ امام نے یہ دیکھنا ہے دشمنان اہل بیت سے انتقام لینا ہے، بے شک یہ تو لینا ہے، لیکن یہ معنی عام ہے۔ امام نے دشمنان اہل بیت سے بھی انتقام لینا ہے اور ان لوگوں سے بھی جو اللہ کے دین کے مذاق بنا رہے ہیں۔ امام نے ان کو رعایت نہیں دینی۔ نمازیں چھوڑی جا رہی ہوں، شرابیں پی جا رہی ہوں، بے حجابی کی جا رہی ہو، بے پردگی کی جا رہی ہو، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، وارث دین دیکھ کر خاموش نہ بیٹھے گا۔ اس لیے محدث نوری نے روایت نقل کی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی خصائص میں سے ہے جب امام ظہور فرمائیں گے، تشریف لائیں گے، امام نے دیکھنا ہے جو نوجوان 20 سالہ ہے، احکام شرعی سے واقف نہیں ہے، امام نے اپنی تلوار اس پہ بھی چلانی ہے۔ کیوں چلانی ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نظام، اللہ کے بنائے ہوئے دین کی مخالفت کر رہا ہے، اور وارث دین یہ برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی اللہ کے دین کا مذاق اڑائے اور میں چپ کر کے دیکھتا رہ جاؤں۔ ہمیں اپنی اولاد سے پیار ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی ہماری اولاد کا مذاق اڑائے کیا ہم سے پسند ہم برداشت کریں گے؟ امام کو دین سے پیار ہمیں اپنی اولاد سے جتنا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ آج ہم دین کے لیے وقت نہیں دیتے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نہ اولاد کو دین سکھانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ ذرا آل محمد کو دیکھ، دین کے لیے سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ دین پہ جن کا خرچ ہوا ہے مجھ سے معلوم کر کہ دین کتنا قیمتی ہے، دین کتنا قیمتی ہے۔ اس زمانے میں اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو آل محمد کے دین کی تعلیمات میں جتنا شوق دلائیں اتنا کم ہے۔ آج ہر طرف سے مختلف قسم کے حملے ہو رہے ہیں ہمارے عقائد پر، ہمارے نظریات پر، ہمارے مذہب پر۔ خارجی بھی دشمن ہیں اور داخل میں بھی ہمارے کچھ دشمن ہیں۔
تشیع کو بدنام کرنے کی ایک بہت بڑی سازش کی جا رہی ہے اس وقت. اپنے مذہب کو اگر تو چاہتا ہے سلامتی چاہتا ہے اپنی نسلوں کو ابھی سے آل محمد کی تعلیمات دے. اگر ہم نے اپنی نسلوں اور اپنے بچوں کو آل محمد کی تعلیمات دلوائی تو پھر یاد رکھیں جب وہ آل محمد کے اخلاق سے ادب سے آراستہ نہ ہوں گے پھر وہ والدین کے سامنے بولیں گے, پھر وہ بدتمیز ہوں گے, پھر وہ دین کا کوئی کام نہ کریں گے, پھر پریشان ہو کر کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارا بیٹا بگڑ گیا ہے. آپ نے کب اس کو عالم دین کے سامنے بٹھایا ہے؟ آپ نے کب اس کو ادب و اخلاق کی باتیں سکھانے کی کوشش کی ہے؟ اگر ہمارا بچہ مریض ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس دوڑتے ہیں. بچے کے اندر اخلاق کی بیماریاں آ رہی ہیں, اعتقادی بیماریاں آ رہی ہیں, وہاں پر ہمیں پریشانی نہیں. تو لہٰذا غیبت امام میں اپنی ذمہ داری کو سمجھے. آخری روایت اور آپ کی ضامت کو تمام کر رہا ہوں. کیسی ہماری زندگی ہو, معرفت امام کیسی ہونی چاہیے غیبت کے زمانے میں. ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں میں امام کے گھر میں تشریف فرما تھا, دروازے پہ دستک ہوئی, امام نے بھیجا غلام کو, کہا کہ ابن رسول اللہ مدینے کے ایک معزز خاتون ام خالد ہے. ام خالد تاریخ میں 3 ام خالد کا ذکر موجود ہے. کہا ام خالد آئیے. امام فرماتے بلاؤ. ابو بصیر کہتے ہیں جب یہ خاتون آئی سر سے پاؤں تک حجاب اسلامی میں تھی. امام کو سلام کیا. امام فرماتے ہیں سلام کے جواب کے بعد اے ام خالد کس لیے آئی ہے؟ کہتے ہیں جب نہ رسول اللہ ایک مشکل میں مبتلا ہوں, مسئلے کا حل معلوم کرنے کے لیے آئی ہوں. فرماتے ہیں بیان کر. کہتی ہے مولا ایک مرض میں مبتلا ہوں, مدینے کے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا, میں گھر مایوس گئی. مجھے میری کچھ دوستوں سہیلیوں نے بتایا اس مرض میں اور لوگ بھی مبتلا ہیں, ان کا علاج ہے تو تیرا علاج کیوں نہیں؟ واہ 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 واہ. میں دوبارہ گئی ان کے پاس. وہ کون سی چیز ہے جو اور لوگوں کا علاج کیا جا رہا ہے, میرا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کیا کہا تیری شرافت, تیرا تقوی, تیری پرہیزگاری, تیری دینداری سے ہمیں حیا آتی ہے, تیرا علاج اس سے کرے. ڈاکٹر حیا محسوس کر رہے ہیں. ایک پاک دامن عورت کا علاج کا کون سی وہ چیز ہے؟ کہ وہ ہے شراب. مولا اب آپ بتائیں میں علاج کر کے زندہ رہوں یا علاج نہ کر کے ہلاک ہو جاؤں؟ امام سے پوچھا. امام فرماتے ہیں جب تجھے مدینے کے ڈاکٹروں نے تیرا علاج بتا دیا ہے پھر میرے پاس کیا لینے آئی؟ اللہ کیا کہتی ہے؟ امام اس کی معرفت جاننا چاہتے ہیں. کہتی ہے ابن رسول اللہ میں نے آقا و سردار آپ کو مانا ہے, مدینے کے ڈاکٹروں کو نہیں. میرے آقا و سردار آپ ہیں, مدینے کے ڈاکٹر نہیں ہیں. قربان جاؤں کس قدر صاحب معرفت تھی. کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے مولا میں چاہتی ہوں جب میدان قیامت میں میرا نامہ اعمال کھولا جائے, اس میں جب پوچھا جائے بتا شراب سے علاج کیوں کیا, لکھا ہو مجھے جعفر ابن محمد نے اجازت دی. اگر منع کیا گیا ہو, اگر آپ منع کر دیں گے, پوچھا جائے بتا تو نے علاج کیوں نہ کیا, تو ہلاک ہو گئی, اس میں لکھا ہو مجھے جعفر ابن محمد نے منع کیا. گویا مولا میں چاہتی ہوں میری زندگی کے ہر عمل میں آپ کی امضاء ہو, جہاں آپ اجازت دیں میں آگے بڑھوں, جہاں روکیں میں رک جاؤں. امام فرماتے لا شفا فی الحرام, پھر سن اللہ نے حرام میں شفا رکھی. اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھی. آج بعض لوگ کہتے ہیں بات سے بات نکلی, کہتے ہیں یہ جو بھنگ ہے نا یہ بڑی پاک بوٹی ہے. کیا کہتے ہیں؟ پاک بوٹی ہے. بھئی یہ نجس تھوڑی ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ تو نجس نہیں ہے. بھئی اتنا ان کو فقہ کا مسئلہ معلوم ہے کہ بھنگ نجس نہیں ہے. اچھا بھئی جو اس کا مطلب ہے پاک ہے نجس نہیں ہے, آپ کھا سکتے ہیں. پھر اس قانون کے مطابق
پھر تو آپ کو زہر بھی کھانی چاہیے، وہ بھی تو پاک ہے. پھر تو تھوڑا سا تیزاب بھی پی لینا چاہیے، واہ 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 واہ. وہ بھی تو پاک ہے. پھر مٹی کا تیل بھی پی لینا چاہیے. تو آپ یہی کہیں گے کہ زہر کھانا حرام ہے، مٹی کا تیل پینا حرام ہے، تیزاب پینا کیوں؟ اس سے جان جاتی ہے. اور میرا دوست ان زہریلی چیزوں سے جان جاتی ہے، بھنگ پینے سے نور ایمان جاتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو میرے دین پہ بھنگ کو حلال سمجھ کر پیے وہ مجھ محمد کی نگاہ میں کافر ہے. لہذا اصلاح ہونی چاہیے. آل محمد کی تعلیمات میں ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیں امام فرماتے ہیں، جواب دے دیا امام، اس میں شفا نہیں ہے. فرماتے ہیں اگر تو پھر بھی پینا چاہتی ہے تو یاد رکھ جب تیری روح قبض ہوگی، انگلی کی طرف اشارہ کیا، انگلی سے اپنی گردن کی طرف. فرماتے ہیں جب تیری روح یہاں پہنچے گی پھر تجھے شراب کی تکلیف محسوس ہوگی. گویا معلوم ہو گیا کہ امام راضی نہیں. مسئلہ معلوم ہو گیا. امام نے اس کی معرفت جان لی. ابو بصیر کہتے ہیں جب یہ مومنہ اٹھی اس مومنہ کی تعظیم کے لیے وارث دین جو آج پوپ کہتا ہے، پوپ عیسائیت کا سردار کہتا ہے، میں نے آج تک کوئی ایسا نورانی چہرہ نہیں دیکھا جو نور میں نے اولاد علی آغا سستانی کے چہرے پہ دیکھا. اپنے فقہا کی قدر کر جو غیر تیرے فقہا کی تعظیم کر رہے ہیں. تو آیت اللہ سستانی آج کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، جس قدر تعظیم ہے، اور جس کی تعظیم کے لیے امام صادق کھڑے ہو رہے ہیں، امام تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. یہ کوئی سید ذاتی نہیں ہے، آل محمد کے گھرانے سے نہیں ہے، عام مومنہ ہے. لیکن کردار آل محمد کی وہ دولت ہے کہ جس ہستی کی تعظیم کے لیے میدان معاشر میں انبیاء کھڑے ہوں گے اس کی تعظیم وہ کھڑا ہو رہے جو مومنہ کی تعظیم ہے. امام نے فقط تعظیم نہ کی. ابو بصیر کہتے ہیں، امام فرماتے ہیں یا ابا بصیر واللہ یا ابا بصیر، اے ابو بصیر اللہ کی قسم قیامت کے دن ہم ایسے شیعوں پہ فخر کریں گے جو ہر کام سے پہلے یہ دیکھیں کہ میرے وقت کا امام راضی ہے یا نہیں. ایسے شیعوں پہ تو گویا اس حدیث نے امام نے یہ سمجھایا زندگی ایسی گزارو کہ ہر عمل سے پہلے یہ دیکھو کہ آپ کے وقت کا امام راضی ہے یا نہیں. پروردگارہ پہ حق محمد رہے بیٹھ السلام صاحب العصر والزمان کی نور معرفت سے میرا اللہ ہمارے دلوں کو